لہذا وہ جیش اسامہ روانہ کیا گیا، اور اسی سے یوں سمجھیے کہ آگے یہ پروسیس چلا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں پھر 3 فوجیں نکلی ہیں، ایک مغرب کی طرف شام سے ہو کر اور جزیرہ نما سیرہ سے گزر کر، پھر یہ مصر اور لیبیا وغیرہ وغیرہ ہوتی ہوئی، اور یہ خلافت راشدہ کے دوران پھر پورا کا پورا شمالی افریقہ فتح ہو گیا۔ ایک مشرق کی طرف عراق عرب سے ہو کر ایران، اور ایران سے آگے خراسان، اور خود ہمارا جو ہے یہ افغانستان کا اکثر بیشتر حصہ یہ بھی فتح ہو گیا تھا حضرت عثمان کے عہد خلافت تک۔ تو گویا کہ یہاں سے لے کر تقریباً درہ خیبر سے سمجھ لیجیے شروع ہو کر، بلکہ دریائے سندھ سے شروع ہو کر، اور ادھر دریائے جیہو سے شروع ہو کر، اور اٹلانٹک اوشن تک یہ جو اسلام کا جو خلافت کا نظام تھا وہ اس کے تحت آ گیا۔ شمال میں البتہ یہ کہ زیادہ کھلی جگہ نہیں تھی، کوکیشین ماؤنٹینز آ جاتے ہیں، لہذا کوہ قاف جسے عام طور پر کہا جاتا ہے، تو وہاں تک پہنچ گئے، لیکن یہ کہ بہرحال اس سے آگے نہیں ہوئی۔ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ گویا کہ اب یہ ایکسپورٹنگ دی ریولیوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیونڈ دی جیوگرافیکل لمٹس آف دی عربین پیننسولا، جزیرہ نمائے عرب کی سرحدوں سے باہر حضور کے انقلاب کی یہ توسیع اور تصدیق اس طور سے شروع ہو گئی۔ اب یہ کس طور سے آگے بڑھی، کس رفتار سے ہوئی، میں اس کے یہ ہماری اس وقت کی گفتگو سے جو ہے اس کے موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ یہ گویا کہ 7واں قدم ہے کہ جس نے ثابت کیا کہ حضور کا انقلاب واقعتاً ایک ٹرو ریولوشن تھا۔ میں نے 2 باتیں عرض کی تھی، ایک تو یہ کہ موسٹ پروفاؤنڈ ریولوشن آف دی ہیومن ہسٹری، مکمل ترین انقلاب، ہر شے بدل گئی، انفرادیت سے اجتماعیت تک، عقائد، عبادات، مراسم، رسومات اور معاشرتی زندگی، معاشی نظام، سیاسی نظام، ہر شے بدل گئی۔ اور نمبر 2 یہ کہ ایک ہی لائف سپین میں یہ انقلاب مکمل ہو گیا جزیرہ نمائے عرب میں، اور اسی لائف سپین میں اس کی ایکسپورٹنگ کا بھی پروسیس شروع ہو گیا۔ یعنی یہ سیکنڈ جو مرحلہ کہنا چاہیے اس کو، کہ ایک ملک کے اندر انقلاب کے بعد اس کی عالمی سطح پر اس کی توسیع اور تصدیق، اس کا بھی آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود فرما دیا، جسے پھر کیری کیا ہے، جسے پھر آگے لے کر چلے ہیں آپ کے جانثار صحابہ کرام اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی سرکردگی میں صحابہ کرام نے پھر گویا کہ حضور کے مشن کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ منہج انقلاب نبوی کی حد تک ایک تاریخی اور سیرت کا ایک تجزیہ، ایک جائزہ، اور جدید اصطلاحات میں اس کو سمجھنے کی کوشش، اور اس کے مختلف مراحل اور مراحل کی تقسیم، یہ سب آپ کے سامنے آ گئی۔